بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں احسن نوان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود احسن۔ آج ایک بہت ہی خاص موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جن کا تقسیم ہند میں بہت بڑا نام قرار دیا جاتا ہے، کہنے کو وہ مسلمان تھے اور ان کے بہت سارے ان کے علم کے فیوز بھی بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کی تمام تر سیاست کا محور و مرکز مسلمانوں کو غلامانہ ذہنیت پر قائم رکھنے کے اوپر مرکوز تھا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے ہندوستان کی تقسیم نہ ہو پائے، اس کو روکا جا سکے، اور مسلمان متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے زیر نگی مغلوب رہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عجب ذہنیت کی شخصیت تھے۔ خود کو مولانا کہلوانے والے ان صاحب کو شدید ہندو پرستانہ پالیسیوں کا شکار تھے، اور تسلیم نہ کرنے والوں کو، جو مسلم لیگ کے دیگر برصغیر کے مسلم رہنما تھے، ان کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا کرتے تھے اور بغض و عناد کی انتہا ہی کر دیا کرتے تھے۔ کئی بار انہوں نے تمام تر تدابیر اختیار کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے قیام کو روکا جا سکے، مگر یہاں آج یک دم ابوالکلام آزاد کا ذکر کیوں؟ اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والا وہ پروپیگنڈا جو ایک مخصوص جماعت کی جانب سے یا اس کے زیر اثر صحافیوں یا خود ساختہ دانشوروں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے، ابوالکلام آزاد کے ایک انٹرویو کو بیس بناتے ہوئے، جو انہوں نے 1946 اپریل میں دیا تھا، اور اس میں اس نے 13 پیشگوئیاں کی تھیں، جن میں پاکستان کے بن جانے کی صورت میں پاکستان کے کیا حالات ہوں گے، پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا، وہ بیان کیا تھا۔ ایک سیاسی رہنما کی جانب سے ایسا کیا جانا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان پیشن گوئیوں کو تصویر کے دونوں رخوں سے دیکھنا ضروری ہے، جن کو یہ دانشور پاکستان کے عوام کو دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد صحیح کہتا تھا، اور پاکستان کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے، جو پاکستان کی موجودہ حالت زار ہے، یہ ابوالکلام آزاد کو پہلے سے معلوم تھی، اور پاکستان کی یہ حالت جو ہے وہ فوج نے کر دی، یا اسٹیبلشمنٹ نے کر دی، یا چند سیاسی خاندانوں نے کر دی۔ وہ یہ جو ذہن آلودہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے یوتھ کا، خصوصی طور پہ ان کو دوسرا رخ بھی تصویر کا معلوم ہونا چاہیے۔ مزمل ہاشمی صاحب ایک بڑے نامی گرامی یوٹیوبر اور صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، آزاد کے 13 سوالات یا 13 پیشگوئیاں۔ اس سے قبل چند سال قبل ایک بڑے مشہور و معروف خود کو دانشور کہلواتے ہیں وہ اینکر کامران خان صاحب، انہوں نے اپنے پروگرام میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر اور اسی مضمون سے اخذ کر کے تقریباً یہی باتیں پاکستان میں پیش کی تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ ٹی وی کیبل پر بھی کافی عرصے تک دکھائی جاتی رہیں۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور مخصوص طبقے کی جانب سے یہ تمام چیزیں دکھائی جاتی رہیں، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ ابوالکلام آزاد شاید کوئی بہت کرنی والی شخصیت تھے، ان کو بہت زیادہ معلوم تھا، اور وہ مستقبل بینی بہتر انداز میں کر سکے قائد اعظم لیاقت علی خان یا دیگر مسلم لیگیوں کے مقابلے میں۔ تو سب سے پہلے میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابوالکلام آزاد کی تمام پیشگوئیاں تو سچ ثابت ہوئی بھی نہیں ہیں، اور جو ہوئی ہیں ان کے لیے تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ ابوالکلام آزاد نے آخری انگریز وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تجویز دی کہ اگر تقسیم بنگال کا اعلان کر دیا جائے تو بنگالی مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور پاکستان وجود میں نہیں آ سکے گا، لیکن انگریز حکمرانوں اور ہندو کانگریس کی تقسیم بنگال پر اٹل رہنے کے باوجود بنگالی مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا اور آدھے بنگال کو ہی پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، اور 1946 میں جب پاکستان کا قیام حتمی ہو گیا تو
آزادی کو رکوانے میں مکمل ناکام ہونے لگا تو اس نے آغا سورش کشمیری کو ایک تاریخی انٹرویو دیا، جس میں یہ تمام پیش گوئیاں جو ہیں وہ شامل تھیں، اور آج بھی یہ بے تکے انداز میں پاکستان کے یوتھ کو دکھائی اور پتہ نہیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں۔ جی، تو مولانا آزاد نے اس انٹرویو میں قریب 13 پیش گوئیاں کی تھی۔ تو مولانا آزاد کی اس انٹرویو میں پہلی پیش گوئی تھی کہ پاکستان کے قیام سے ہندو مسلم معاملات حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کے لیے تقسیم سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو سرکار اس کا واضح جواب دینا تو شاید کچھ یوں ضروری نہیں کہ صرف چند روز قبل ہی ہندو انتہا پسند ریاست سے کس طرز پر ایک قدیم تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کروایا گیا۔ اگر مسلمان الگ نہ ہوتے تو کیا بابری مسجد کی شہادت نہ ہوتی؟ وہ ریاست جو خود کو سیکولر کہتی ہے، وہ ریاست جو خود کو مسلمانوں کا اسی طرح نمائندہ قرار دیتی ہے جیسے ہندوؤں کے نمائندے تھے، تو اس ریاست میں سرکاری سطح پر سپریم کورٹ ایک مسجد کی شہادت کو جائز قرار دے کر اس کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ مکمل سرکاری سرپرستی میں اجازت دیتی ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی کی سرکاری سرپرستی کی اس سے بڑی مثال شاید جدید دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ مولانا آزاد صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ یقیناً زندہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے وہ خود سچے دل سے مولانا آزاد صاحب کے اس بیان کا اگر جائزہ لیں تو وہ یقینی طور پر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس پوائنٹ پر آزاد نہیں بلکہ محمد علی جناح زیادہ کامل اور بہتر رائے رکھتے تھے۔ اس کے بعد مولانا نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ جو صوبے ہندوستان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیں گے وہ بہت جلد ہندوستان میں واپس آ جائیں گے۔ مولانا کی یہ پیش گوئی حرف بحرف غلط ثابت ہوئی، حتیٰ کہ ہماری ناقبت اندیشی، ظلم اور بربریت کے بعد بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش تو بن گیا مگر انڈین یونین کا حصہ نہ ان میں کبھی بننے کی خواہش ہوئی اور نہ ہی وہ کبھی بنیں گے۔ مولانا آزاد نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے رہے گا۔ اس کے جواب میں صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ پاکستان کے غیر ملکی قرضوں سے سینکڑوں گنا زیادہ حجم بھارت کے غیر ملکی قرضوں کا ہے، تو اس کا کیا کہیے؟ اس جدید دنیا کی تمام ریاستیں جو ترقی کرنا چاہتی ہیں، جو ترقی کے منصوبے بناتی ہیں، جو ترقی کے منصوبے لگاتی ہیں، انہیں کسی نہ کسی مقام پر غیر ملکی قرضے لینے پڑتے ہیں۔ موجودہ فائنینشیل سسٹم اس طرح کا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ آپ امریکہ کو بھی غلط کہیں گے، امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ بھارت ہم سے کہیں زیادہ مقروض ہے، پاکستان مقروض ہے، اس میں بہت سارے ہمارے پرابلمز ہیں، مگر یہ کوئی دلیل نہیں تھی، یہ کوئی پیش گوئی نہیں تھی۔ یہ ایک عام سیاستدان تو چھوڑیں، ایک عام آدمی بھی یہ پیش گوئی کر سکتا ہے کہ اگر آج انشاءاللہ بھارت سے کوئی ریاست الگ ہو جاتی ہے، ٹوٹ کے خالستان بن جاتا ہے، تو خالستان ہمیشہ مقروض رہے گا۔ تو خالستان جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مقروض ہوگا پاکستان کا یا چین کا، کیونکہ یہ دو بڑی ریاستیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہوئے کوئی بھی اس طرح کی رائے دے سکتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے بیان کی، اور آج کچھ یوتھ ٹیوبر جو ہیں وہ یہ بتا کر اپنے نمبرز بنا رہے ہیں۔ آزاد صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان اندرونی خلفچار کا شکار رہے گا اور صوبے آپس میں لڑائی کریں گے۔ تو سرکار آپ ہماری لڑائی کو تو چھوڑیں، اس وقت ریاست بھارت میں کیا صورتحال ہے؟ 29 میں سے 17 صوبوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لڑائی نہیں ہو رہی، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو ہماری لڑائی تو چلتی رہے گی، وسائل کی تقسیم پر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کے تمام ممالک میں ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قیام سے ہندوستان کے مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی اور طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ آزاد کی اس پیش گوئی کا جواب پاکستان کی جوہری قوت ہے۔ بھارت میں مودی جیسے انتہا پسند کی حکومت ہے، یوگی آدتیہ ناتھ جیسے انتہا پسند وزیر اعلیٰ موجود ہیں،
غلام ابن غلام مولانا صاحب کہ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار اس وقت شودروں سے بھی بدتر ہے، جبکہ تمام تر کوتاہیوں، خرابیوں اور بدعمالیوں کے باوجود ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان والے سر اٹھا کر اپنی شرائط پر اپنی خود مختاری سے اپنے فیصلوں میں مکمل آزاد ہیں۔ مودی ہو یا گاندھی، کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ ہماری زمین، فضا یا سمندر کے 1 انچ میں بھی گھسے اور حفاظت سے واپس چلا جائے۔ اگر کسی کو شک ہے تو مولانا آزاد تو وفات پا چکے، اس کے ورثہ ضرور زندہ ہیں، انہیں ابھینندن سے ملوا دیا جائے۔ آزاد کا کہنا تھا کہ مذہب کے نام پر ریاست کے قیام سے پاکستان میں مذہبیت کا رجحان اس قدر پروان چڑھے گا کہ لوگ کسی بھی حد تک جا کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کا جائز اور ناجائز استعمال کریں گے۔ آزاد کی یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں کہ دنیا بھر کی تمام ریاستوں میں صورتحال یکساں ہے۔ جہاں ایک غالب آبادی مخصوص مذہب سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ایران ہو، قطر ہو یا جدید دنیا کے مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ ریاستیں مذہبی بنیادوں پر وجود میں نہ آئی ہوں، پھر بھی مذہبیت غالب آتی ہے۔ برطانیہ، امریکہ، مغربی ممالک ہیں، مگر مذہب کا رجحان ختم نہیں ہو رہا۔ مذہب کا رجحان اب بڑھتا جا رہا ہے اور یہ مذہبی رجحان اب شدت پسندی کی طرف گامزن ہے، جبکہ پاکستان میں شاید صورتحال اتنی بری اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی شدت پسند حکمران نہیں بنتا۔ یہاں یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ مذہبی ریاست میں مذہب کا غالب ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر آزاد کا بھارت تو سیکولر ملک ہے نا، وہاں تمام اقلیتوں کا کیا حال ہے؟ گائے ذبح کرنے پر انسانوں کا قتل عام ہونا مذہبی انتہا پسندی نہیں؟ انسانیت سوز مظالم پر آزاد کے ورثہ کیوں خاموش ہیں؟ فرانس میں انتہا پسند مذہبی رجحان رکھنے والے صدر موجود ہیں، ہالینڈ میں انتہا پسند مذہبی رجحان رکھنے والوں کی حکومت آ رہی ہے، سویڈن میں یہی صورتحال ہے، فرانس میں مسلمان خواتین کے لیے پردے کو بین کیا گیا، سویڈن اور ہالینڈ میں بھی تقریباً یہی صورتحال چل رہی ہے۔ بیشتر مغربی ممالک اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ تو یہ مذہبی رجحانات کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ تو مذہبی ریاستیں نہیں ہیں، وہ تو تمام کی تمام قومی ریاستیں ہیں، اور وہاں پر تو مذہبی رجحانات سیکولر ہونے چاہیے۔ تو آزاد کی یہ جو پوائنٹ تھا یہ بھی بلا جواز تھا، اس کا جیو پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں بنتا۔ آزاد کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے ساتھ پاکستان میں اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ آزاد کی چوتھی پیشگوئی سے متعلق میرے خیالات سے زیادہ گزشتہ 78 سال کی تاریخ ہے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کو اس ملک میں نیا مقام ملا، ترقی کے مواقع ملے، تاہم وسائل کی کمی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث مسائل بھی دیگر اقوام کی طرح ان کے سامنے آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ اس میں مولانا آزاد کی کوئی سائنسی معلومات نہیں تھیں، بلکہ تیسری دنیا کے ہر ملک کی صورتحال یہی ہے، پاکستان میں کوئی خاص کیس نہیں ہے۔ آزاد نے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی بھی پیشگوئی کی۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ آزاد کے فرقہ وارانہ فسادات سے متعلق بیان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی سائنسی علم نہیں تھا، عمرانی علم ہے۔ کسی بھی ملک میں مختلف قومیتیں، مذاہب یا فرقے ہوں تو ان کے مابین بھلی باتی ہوتی رہتی ہے۔ اصل معاملہ ریاست کے نظم و نسق کا ہے، جو الحمدللہ پاکستان میں قائم و دائم ہے، اور پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق حالات بھی بہت بہتر نہ صحیح مگر اللہ کا کرم ہے، کم از کم آزاد کے بھارت سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق تو آزاد صاحب فرما گئے، بھارت میں اقلیتوں سے متعلق کیا بات؟ کیا اس حوالے سے آزاد یا ان کے ورثہ نے کوئی آواز اٹھائی؟ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ گوشت کھانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ شاید یہ آخری لقمہ ہو۔ گائے کاٹنا گویا کسی کا گلا کاٹنے کے برابر ہو چکا ہے۔ حجاب پر پابندی کی کوشش بھی کی گئی اسی بھارت میں، اسی اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین بھارت میں جو آزاد صاحب فرماتے ہیں۔ عیسائیوں کو قتل عام کیا گیا، سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، لاکھوں سکھوں کو مارا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، شودروں کو مارا گیا، دلتوں کو مارا گیا۔ غرض کوئی ایک بھی
ایسی اقلیت باقی نہیں بچی جو ہندو انتہا پسندوں کے شر سے محفوظ رہی ہو۔ آزاد کو پاکستان میں فرقہ وارانہ اور اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق تو بہت سے خدشات تھے، مگر آزاد کے بھارت کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان تمام تر کوتاہیوں، نالائکیوں اور بدعمالیوں کے باوجود الحمدللہ آج کی تاریخ تک کوئی مذہبی انتہا پسند پاکستان میں مسند اقتدار پر نہیں بیٹھا۔ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنا، کوئی گورنر نہیں بنا، کوئی وزیر اعظم نہیں بنا، کوئی صدر نہیں بنا جس کو مذہبی انتہا پسند قرار دیا جا سکے۔ مگر آزاد کے بھارت میں گزشتہ 10 سال سے ایک ہندو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ دہشت گرد وزیر اعظم ہے۔ یو پی بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، وہاں پر ایک ہندو انتہا پسند مذہبی دہشت گرد وزیر اعلیٰ ہے جس نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کروایا۔ اسی طرح یہ ہندو انتہا پسند دہشت گرد جماعت ہندوستان کی اکثریتی جماعت بن چکی ہے۔ آئندہ انتخابات میں بھی یہی دہشت گرد دوبارہ منتخب ہو کے ہندوستان میں اقتدار حاصل کر لیں گے۔ اب آزاد کا ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں وہ کرتے رہے، ان کا شاید یہ پیش گوئیاں اخلاص پر مبنی ہو، مگر یہ اخلاص انہوں نے اپنے ملک سے متعلق کیوں نہیں دکھایا؟ اپنے ملک سے متعلق یہ پیش گوئیاں کیوں نہیں فرمائیں؟ اور جو یہ پیش گوئیاں ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں قائد اور لیاقت علی خان کے بعد فوج مضبوط ہوئی اور طاقت کا محور و مرکز بن گئی، جیسا کہ آزاد نے کہا تھا۔ مگر ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ، اور مگر اس پیش گوئی کے پیچھے آزاد نوزائیدہ مملکت کو یہ دھمکی دیتا نظر آتا ہے کہ ہندوستان سے الگ ہو کر تم اپنے قائم رہنے کے لیے ایک سیکیورٹی ریاست میں تبدیل ہو جاؤ گے اور فوج ہی طاقت کا محور و مرکز بن بیٹھے گی۔ بالکل ایسے ہی آزاد کہتا ہے کہ پاکستان مغرب کے مکروہ مقاصد کے لیے ایک آسان ہدف یا اماجگاہ بن جائے گا۔ آزاد کی یہ بات بھی دیگر باتوں کی طرح بے پر کی اڑان ہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 واضح بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ بغل میں 3 گنا بڑا دشمن موجود ہو تو پاکستان کے لیے یہ مجبوری تھی کہ وہ روز اول سے ہی اپنے لیے ایک طاقتور حلیف ڈھونڈے، اور امریکہ سے دوستی کی بنیاد نظریہ ضرورت ہی تھی، اور اب یہ دوستی چین کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کو مستقل طور پر ایک باجگزار ریاست نہیں بن گیا کسی بھی مملکت کی، بلکہ اپنے مفادات کے تحت الائنسز کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ ہمیں آزاد کا سبق پڑھانے والوں کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ غور کرنا پڑے گا کہ آزاد نے جو بھی باتیں کی شاید خلوص نیت سے ہی کی ہوں، مگر ان میں سے کوئی بھی بات پاکستان پر لاگو نہیں ہوتی۔ آپ توڑ موڑ کر حقائق کو مسخ کر کے بانیان پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریے۔ پاکستان کی فوج پر تنقید ہم بھی کرتے ہیں، ان کے سیاسی رویے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہمارے سروں کا تاج ہے، اس ریاست کے ماتھے کا جھومر ہے۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد بھونڈے قسم کے لوگوں کے پیش گوئیاں یا الزامات لے کر آنا، یہ آپ کی نظر میں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، مگر زمینی حقائق کے مطابق اگر تفصیلات دیکھی جائیں تو یہ فوج مضبوط بھی انہی غلام آزاد صاحب کے بھارت کی وجہ سے ہوگی۔ ہم سیکیورٹی ریاست اسی بھارت کی وجہ سے بنے ہیں۔ آزاد کے بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، آزاد کے بھارت نے جوناگڑھ پر غاصبانہ قبضہ کیا، آزاد کے بھارت نے حیدرآباد دکن پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ تو کیوں کر ہم یہ نہ سوچتے کہ کل کلاں کو خدا نخواستہ آزاد کا بھارت پنجاب، سندھ یا بلوچستان یا KPK پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہے گا یا کر لے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ضروری تھا، اور الحمدللہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں۔ آزاد کا بھارت اب چاہے مودی چلائے یا ابلیس لائن، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔